اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استقبال ہے اہل من کی نیوز کے خصوصی انٹرویو میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کورونا انفیکشن کی روک تھام کے لیے جہاں حکومت کی جانب سے مذہبی مقامات کو بند کر دیا گیا، وہیں تعلیمی اداروں پر بھی گہرا اثر پڑا ہے اور لاک ڈاؤن سے تعلیمی ادارے بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مدرسہ رحمانیہ کے محتمم اور مدرسہ رحمانیہ کی زیر سرپرستی چلنے والے دونوں ادارے المومنات پبلک اسکول اور جامعۃ المومنات کے محتمم مولانا شکیل صاحب سکری ندوی دامت برکاتہم موجود ہیں، اور مدرسہ رحمانیہ کے ناظم اعلیٰ جناب حسن باپو عرفان صاحب موجود ہیں۔ مولانا، مدرسہ رحمانیہ کو لے کر مختلف اس وقت سوالات ہیں کہ آپ سے کچھ طلباء کے درمیان اعلانات ہوں۔ حکومت کی جانب سے جب اعلان کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے تو اس وقت طلباء کے امتحانات بالکل قریب تھے، اور جبکہ لاک ڈاؤن اس وقت بھی چل رہا ہے تو طلباء کے امتحانات کو لے کر آپ کی مدرسے کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے کیا فیصلہ لیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، خصوصاً اس چھوٹے سے علاقے اہل منکی کو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس ماحول کو برقرار رکھے اور کسی طرح کی پریشانی یہاں کے رہنے والوں کو نہ ہو۔ اور مجموعی طور پر ہم تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جس وبا سے اور جس بیماری کی وجہ سے سبوں کی زندگی کا جو معیار ہے وہ اس کے اندر بہت تبدیلی آ چکی ہے اور بہت لوگ پریشان حال بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بیماری کو اور اس وبا کو دور فرمائے اور دنیا کے اندر امن و امان کا معاملہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ میرے ساتھ ہمارے مدرسہ رحمانیہ کے ناظم اعلیٰ جناب ماشاء محمد عرفان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اس لیے کہ تعلیمی جو ادارے ہمارے چل رہے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ رول جو ہوتا ہے وہ ہمارے ناظم صاحب کا ہی ہوتا ہے، اس لیے جو بھی اعلان آج یہاں سے کیا جائے گا یا جو بھی باتیں ہمارے ناظرین تک اور خصوصاً ہمارے مدرسہ اور المومنات پبلک اسکول میں یا جامعۃ المومنات میں زیر تعلیم طالبات اور ان کے سرپرستوں تک پہنچانی ہے، تو انشاءاللہ مشترکہ طور پر جو بھی باتیں ہوں گی وہ باوثوق ذریعے سے ہی پہنچے، اس لیے توثیق کے طور پر ہمارے ساتھ آج ہم ہمارے ناظم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہمارے بچوں کا سوال تھا امتحانات کا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں ہمارے المومنات پبلک اسکول کی طالبات کا اور جامعۃ المومنات کی طالبات کا بھی امتحان شروع ہونا ہی تھا، بلکہ ایک امتحان ہو بھی چکا تھا، اور مدرسہ رحمانیہ کے طلباء کے امتحانات کے لیے مزید 15 دن کا وقت باقی تھا۔ تو ایسے میں اچانک یہ بیماری پھیلی اور ہمارے جو بلاک ایجوکیشن آفیسرز جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہم لوگوں کو ایک پیغام آیا کہ آپ کو اسکول بند کرنا ہے، اور جو پہلے تو بات یہ چلی کہ جو آپ لوگوں نے امتحان کی جو تاریخ پہلے طے کی گئی تھی اور آپ نے طے کی ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور اس کو ذرا سا پہلے کر کے امتحان کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے۔ پھر ہم نے وہی اعلان کیا بچوں کے اندر، پھر اچانک دوسرا اعلان آیا کہ جو امتحان آپ لوگ جاری کر چکے ہیں اس امتحان کو ابھی موقوف کر دیا جائے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں بھی اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی تعلیمی ادارے ہوں گے وہ سب بند کیے جائیں گے۔ اور ہم نے فوراً ایکشن لیا، اور ہمارے ناظم صاحب اس وقت جو ہمارے قاضی نظام الدین صاحب تھے، ہم نے ان کو اپنے آفس میں دعوت دی، وہ بھی تشریف لائے نائب ناظم کے ساتھ، اور ہمارے صدر سیکرٹری وغیرہ سب موجود تھے۔ اس وقت ہم نے بیٹھ کر فوری طور پر فیصلہ لیا کہ حکومت سطح پر جو بھی ان کا اعلان ہوا ہے اس کے مطابق ہم اپنا اسکول بند کر دیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ بچوں نے بہت اچھی تیاری بھی کی تھی، سالانہ امتحان کے لیے بہت تیار تھے، اور خود آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے جو امتحانات دیتے ہیں ان کے امتحان سے بڑھ کر ان کے سرپرستوں کا امتحان ہوتا ہے، وہ لوگ ان کے پیچھے بڑی محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، صبح شام ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ گویا کہ امتحان کے اندر چھوٹے بچوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کے سرپرست ہی زیادہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ سن کر ان کو ذرا سا افسوس بھی ہوا کہ ہم نے بڑی تیاری کی تھی بچوں پر، اور
ہمارے بچے الحمدللہ اچھے نمبرات سے انشاءاللہ کامیاب ہوتے، سالانہ امتحان اگر مکمل ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی اور ہماری مشیت کچھ اور تھی. بہرحال جب ہم کو یہ وہاں سے آرڈر آیا تو ہم نے بلا تاخیر ہمارے تینوں اداروں کو، تینوں شعبوں کو ہم نے بند کر دیا. المومنات پبلک اسکول میں بھی، اور مدرسہ رحمانیہ میں بھی، اور جامعۃ المومنات میں بھی چھٹی کر دی. اس کے بعد مختلف باتیں ان کی طرف سے ہم لوگوں کو آتی رہی کہ کب آپ مدرسے کو کھولیں گے اور کھولنے کی کب تک اجازت ہوگی. اس لیے ہم نے اس کا کوئی خاص اعلان نہیں کیا. اب گزرتے 2-3 مہینے ایسے گزر چکے ہیں ابھی. مولانا، چونکہ طلباء کے امتحانات اسلامی اعتبار سے شعبان کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں اور بالکل امتحانات شروع ہونے والے تھے، اور اس وقت جو آپ کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ امتحانات انشاءاللہ شوال کے بعد جب مدرسہ واپس کھلے گا تو اس وقت شروع ہو جائے گا، اس طرح کے اعلانات ہوئے تھے. تو چونکہ شوال گزر گیا اور امتحانات چونکہ مدارس عام طور پر عید کے بعد شوال کے موقع پر اور شوال کے مہینے میں شروع ہو جاتے تھے، تو اس وقت طلباء کے امتحانات کا جو اعلان کیا گیا تھا اس امتحان کے تعلق سے کیا؟ اصل میں جس وقت امتحانات کو ملتوی کرنے یا موقوف کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا تھا، تو حکومت کی طرف سے بھی مستقل الگ الگ دنوں کے اندر کچھ دن گزرنے کے بعد الگ الگ تاریخیں ملتی رہیں. اور انہوں نے پہلے کہا کہ 7ویں کا ایگزام ہوگا، 7ویں کے بچوں کا باقاعدہ بورڈ ایگزام جس طرح سے پہلے ہوتا تھا اسی طرح سے امسال بھی انہوں نے کرنے کا اعلان کیا تھا. ہم کو بھی اس کا پورا سرکولر وغیرہ آ چکا تھا. امتحانات کے جو نظام الاوقات ہوتا ہے، ٹائم ٹیبلس ہوتا ہے، وہ بھی ہم کو موصول ہو چکا تھا، اور ہم اسی طرح سے اپنے سرپرستوں تک اس کا وہ جو ہم لوگوں کو نظام الاوقات آیا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا تھا. بہرحال ان کی پوری تیاری ہو چکی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک چھوٹے بچوں کا سوال ہے، LKG سے لے کر 6 اسٹینڈرڈ تک جو بچے پہنچ چکے ہیں ان کا تو امتحان اسی وقت کینسل کر دیا گیا. اب ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا، آگے بڑھا دیا جائے گا. اور اس پر ہم لوگوں نے ہم کو کہا گیا کہ آپ کے پاس جو نمبرات وغیرہ ہیں، مثلا حکومتی سطح پر 2-4 ایگزامات الگ الگ ہوتے ہیں، FA1 FA2 SA1 FA3 FA4 SA2، اس طرح کے تقریباً 6 ایگزامس ہوتے ہیں الگ الگ اس میں. تو 5 تو ایگزام ہمارے ہو چکے تھے، یعنی FA1 FA2 اور SA1. FA3 FA4 ہو چکا تھا. اب SA2 کا جو معاملہ تھا وہ سالانہ کا ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان 4 امتحانات میں، یعنی 5 امتحانات میں بچے نے مضمون کے اندر سب سے زیادہ نمبر جو لیا ہے اس نمبر کو آپ SA2 کے اندر فل اپ کر دیجئے، بھر دیجئے. اب ان کو بھرنے کے بعد وہاں سے اپ گریڈ ہو کے آیا ہے وہ نتیجہ. گویا کہ انہوں نے پہلی سے لے کر پہلے 6 تک کا اعلان کیا تھا کہ آپ ان کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی سابقہ ان کے نمبرات ہوں گے ان نمبرات کے مطابق ہم ان کو نمبرات دیں گے سالانہ میں، پھر ان کو پروموشن ملے گا، آگے اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا. اور اس طرح سے ہم لوگوں نے 6 تک کیا تھا. اس کے بعد پھر سوال ان کی طرف سے یہی تحریر آئی کہ 7 اسٹینڈرڈ کا بھی ایگزام فی الحال نہیں ہوگا، بورڈ ایگزام، ان کو بھی پروموشن کیا جا رہا ہے، اور 8 کا بھی ایگزام نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو مضامین جس طرح سے جیسے میں نے کہا کہ نمبرات جس کے زیادہ تھے وہی نمبرات سے ہم نے ان کو فل اپ کر کے بھیج دیا. اب ان تماموں کا یعنی LKG سے لے کر 8 اسٹینڈرڈ کے بچوں کا پورا نتیجہ جو ہے آ چکا ہے، ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے. اب ان بچوں کا امتحان دوبارہ نہیں ہوگا. البتہ ہم نے ان کے ساتھ جو مورل ایجوکیشن کے نام سے جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مثلا قرآن پاک کا گھنٹہ اس میں ہوتا ہے، یا دعائیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے سیرت پاک کے عنوان پر کچھ کتابیں دی گئی ہیں، یا سیرت ام المومنات ہیں، امہات المومنات ہیں، ان کے بارے میں امہات المومنین جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے کچھ کتابیں جو ہیں سیرت کے مطابق ہم نے ان کو دی ہے. اب ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جا کر ان کا امتحان ہم لیں گے، اور ابھی بھی ہم اپنی بات پر قائم ہیں. انشاءاللہ یہ سال کے اختتام کے بعد بھی جب بھی بچے ہم یہاں پر آئیں گے، ہم سرسری طور پر قرآن پاک کا اور دعاؤں کا اور ان سیرت کی کتابوں کا ضرور انشاءاللہ امتحان لیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے مدرسے کے طلباء کا، اس میں ہم لوگ حکومت کی طرف سے ہم کو کوئی اس کے سلسلے میں آرڈر تو نہیں آتا ہے. البتہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اسکول کو مدرسے کو بند کر دیجئے. ہم کے کہنے پر مدرسے کو بند کر دیا تھا، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے مضامین ہیں ان سب کا تعلق دنیا سے ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان کے امتحانات ہوں گے. لیکن انشاءاللہ جب مدرسہ کھلے گا یا کھلنے سے پہلے کیا بات ہو سکتی ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوگا زیادہ تر کہ جو مضامین بہت ضروری ہیں ان کا انشاءاللہ امتحان لینے کا ہم لوگوں کا اب بھی ارادہ ہے. لیکن ارادہ ہو یا نہ ہو، ہم تقریباً 15 دن پہلے ہم اپنے ان کے بچوں کے سرپرستوں کے اس بات کی اطلاع ہم دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سوچا جائے گا.
لیکن زیادہ تر امکانات یہی لگتے ہیں کہ ابھی بقیہ جو دو مضامین ہیں ان کے امتحانات نہیں ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مضامین کے جو قرآن پاک، اس طرح سے سیرت وغیرہ کے جو مضامین ہیں ہمارے مدرسے کے بچوں کے تعلق سے بھی ان کے مضامین کا امتحان انشاءاللہ آئندہ جب بھی مدرسہ کھلے گا سرسری طور سے ان کے امتحانات لے کر پھر انشاءاللہ ہم ان کو پروموشن دیں گے یا ان کو آگے بڑھائیں گے، ترقی ان کو دیں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ان کو اگلے صفوں میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ مولانا جہاں تک بات عوامی سطح سے آ رہی ہے کہ مدارس کب کھلیں گے، خصوصاً مدرسہ رحمانیہ کب کھلے گا یا بچوں کا امتحان ہوگا یا نہیں، تو اس تعلق سے بہت سے ہمارے سرپرستان فکر مند ہیں۔ تو مولانا آپ کے ساتھ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی افسران ہوں یا پھر تعلقی سطح کے افسران ہوں یا پھر حکومتی سطح کے یا محکمہ تعلیم کی جانب سے، تو ان افسران کی جانب سے اگر آپ سے بات ہوئی ہے تو اندازے کے مطابق ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مدارس کب تک کھل سکتے ہیں۔ جی، اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ ہمارے جو یہاں کے ہنور تعلقہ کے اعتبار سے جتنے بھی آفیسرز یا تعلیمی محکمہ تعلیم سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان سے وقتاً فوقتاً ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور ایسے بھی واٹس ایپ کے اندر ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، جتنے بھی اسکولس ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، جو بھی وہاں سے انفارمیشنس آتی ہے، چاہے وہ بنگلور سے آئے، چاہے وہ کاروبار سے آئے، ڈی ڈی پی آفس سے آئے، یا ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب کی طرف سے آئے، یا پھر بی او بلاک ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے آئے، جو بھی نوٹس وغیرہ آتی ہے وہ ہمارے گروپس میں آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا ایک اعلان ہم سے ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ آپ جو ہیں اپنے جتنے بھی بچے ہیں، طلباء ہیں، ان کے سرپرستوں کو بلا کر ایک میٹنگ کریں، اور اس میٹنگ میں آپ طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ کب بھیج سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ کوئی کیسز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے تمام سرپرست اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر یہاں کی حکومت، یہاں کی جو علاقائی جو آفیسرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ معائنہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسکول کو کھولنے کی اگر اجازت دے دیں تو انشاءاللہ ہمارا اسکول کھل جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آئے گا، نہ یہاں کے انتظامیہ، نہ ہمارے یہاں کی کوئی کمیٹی، نہ محتمیم صاحب، نہ ناظم صاحب، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ کب کسی کو لگتا ہے، اس کے اثرات کب مرتب ہوتے ہیں، اور اثرات سے انفیکشن اس کو کب ہو اور کب اس کو داخل کر دیا جائے، یہ ہم لوگوں کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابھی پورے ماحول کے اندر ہم نے دیکھا کہ نہ مسجدیں ہماری نیت کے اعتبار سے یا ہمارے ارادے کے اعتبار سے کھلی، نہ بند ہوئی، نہ مساجد میں ہم لوگ جمع ہوئے، اس طرح سے تمام چیزیں جو ہیں حکومتی سطح پر اس کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو ہماری سرپرستوں کی بات یہی ہے، اور میں نے ہماری وجہ جو ہے ہمارے گورنمنٹ آفیسر تک میں نے بات پہنچا دی ہے کہ اگر جب آپ چاہیں، یعنی حکومت جب چاہتی ہے کہ مدرسہ کو کھولیں یا اسکول کو کھولیں، تب انشاءاللہ ہم کھولنے کے لیے تیار ہوں گے، یا ہم کو یہ اختیار دے دے کہ اگر وہاں کے پیرنٹس اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں اور اجازت ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے سرپرستوں کی اجازت سے ہم کھولیں گے۔ لیکن جب تک گورنمنٹ اس کی طرف ہم لوگوں کو جب تک رہنمائی نہیں کرتی ہے، ہم پیش قدمی کرنے کے پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ اس لیے کہ معاملہ یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اسکول بند کیے جا سکتے ہیں، اسکول کو سیل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، یا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے بچوں کے اندر بھی اس کو کوارنٹائن کرنے کا بھی مسئلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے میری آج بھی بات ہوئی تو آفیسر نے مجھے آج ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جب تک ہمارا SLC ایگزام جو ہو رہا ہے 25 جون سے، یہ ایگزام جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک اگلی جو کارروائی ہے یا اسکول کے کھولنے کے سلسلے میں اگلی جو نوٹس ہے وہ انشاءاللہ اس کے اختتام کے بعد ہی وہ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا ہمارے جتنے بھی TV9 کنڑا وغیرہ چینلز کے اندر تقریباً 2 دنوں تک اسی سلسلے میں بحث ہو رہی تھی کہ وہاں اس میں ٹیچرز بھی تھے، اس میں آفیسرز بھی تھے، اس میں طلباء کو بلایا گیا تھا اور اس میں سرپرستوں کو بلایا گیا تھا۔ سبوں نے مل کر یہی بات کہی کہ بہت سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں کہ ہم لوگ اسکول نہیں کھولیں گے تو بچے کیسے آئیں گے، اور بچے نہیں آئیں گے تو فیس کیسی جمع کی جائے گی، اور جب فیس جمع نہیں کی جائے گی تو ٹیچروں کو سیلری کیسے دی جائے گی۔ سب کو پریشانی ہے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کا مسئلہ حل کرے گی، لیکن پرائیویٹ ان ایڈیڈ اسکولس کے جو ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کے ٹیچروں کا کیا مسئلہ ہے، یہ سب باتیں اس کے ڈسکس ہوئی۔ ڈسکس ہونے کے بعد ایک بات وہاں پر طے کی گئی ہے، میں اس کو مجموعی طور پر بالکل میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے تقریباً 10-12 روز کے اندر اپنی رپورٹس پیش کرے گی، اور وہ رپورٹ کا آنے کا امکان ہے کہ جب یہ SLC ایگزام جب ختم ہو جائیں گے تو یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ اسی وقت جا کر ہمارے ایجوکیشن منسٹرز جو ہیں
وہ آفیسر جو ہیں اس پر کوئی اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں، اور اسکول کے کھولنے کے تعلق سے، اس کو بند کرنے کے تعلق سے وہی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ البتہ ابھی آس پاس کے جو ہمارے جو اسکولس ہیں اس کے اندر بہت سے اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ ہوئی ہے، اور پیرنٹس میٹنگ کے اندر انہوں نے مختلف رائے پیش کی ہے کہ بعض اسکولوں میں جولائی سے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، بعض اسکولوں میں کہا کہ اگست سے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، بعض نے کہا کہ اکتوبر سے، بعض نے کہا کہ نومبر سے، بعض اسکولوں نے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ ان سال جو ہے ہم لوگ نہیں کھول پائیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو دار و مدار پورے بچوں کی فیس پر ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں کھول پائیں گے۔ اس لیے مختلف ملی جلی رائے آ رہی ہے اور مختلف حالات ہیں۔ بعض جگہوں پر تو کھولنے کے امکانات ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ابھی بھی کچھ نہ کچھ کیسز مل رہے ہیں، اور جب کیسز ملتے ہیں تو محلے کے محلے سیز کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے جو بچے آنے والے ہیں وہ نہیں آ پاتے ہیں، وہاں سے گاڑیاں نہیں آ پاتی ہیں، تو کس طرح سے یہ لوگ چلائیں گے؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ، اس کے اندر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بچے ہمارے پاس کلاس میں آ کر بیٹھیں گے، مثلا کسی کلاس میں 40 بچے ہیں، کسی کلاس میں 25 بچے ہیں، کسی کلاس میں 30 بچے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک کلاس میں 40 بچے تک بھی ہیں۔ مثلا ابھی المومنات اسکول میں، پبلک اسکول میں LKG سے لے کر 8th اسٹینڈرڈ تک تقریباً 280 بچی ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ بچے ایک ساتھ بیٹھیں گی تو مختلف گھروں سے آتی ہیں یہ، تو کسی کے والد صاحب کہیں پر نوکری پہ جاتے ہیں، کہیں پر مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہیں، کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، یا کہیں پر اور جاتے ہیں، تو ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی اثرات آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات انہوں نے کہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بات تو یہی ہے کہ ہمارے ناظرین صاحب بھی اس وقت ہیں، ہماری اس دن میٹنگ بھی یہاں پر انتظامیہ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو وہاں پر میں نے بات صاف کر دی ہے کہ جب تک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اسکول یا مدرسوں کے کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم اپنے سروں پر اس ذمہ داری کو لے کر اسکول یا مدرسوں کو کھولنے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ بات تو ہے، جب تک انشاءاللہ ادھر سے کوئی آرڈر نہیں آئے گا اس وقت ہم اسکول نہیں کھولیں گے۔ مولانا، جہاں تک مدرسے کا ایک ضابطہ رہا ہے کہ 3.5-4 سال تک کی جب مدت بچوں کی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت نئے داخلوں کے لیے ان کو پرمیشن دیا جاتا ہے، تو بہت سے ہمارے عوام اس بات کو لے کر فکر مند ہیں کہ ہم اس وقت اس سال مدرسہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہ رہے تھے، داخل کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا ان عوام کو اور ہمارے خصوصاً نئے بچوں کے سرپرستوں کو کیا اس کی منظوری دی جائے گی کہ نئے بچوں کا داخلہ اس وقت دیا جائے؟ ہاں، داخلے کے تعلق سے ہمیں بھی کافی فون آتے ہیں اور ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ ابھی تک داخلے کے سلسلے میں کوئی ہم لوگوں کو رکاوٹ تو ہی نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو چلنے والے ادارے ہیں جہاں پر بڑی بڑی موٹی موٹی فیس لی جاتی ہے، وہاں کے سرپرستوں کی طرف سے حکومت تک شکایت پہنچی ہے کہ بعض اسکولوں کے اندر جب تک ہم ایڈمیشن نہیں کریں گے، وہاں پر فیس ادا نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا نام جو ہے رجسٹر میں نہیں ہوگا، اس رجسٹر سے اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی بات جو ہے کمپلینٹس اور شکایتیں جو ہیں ہمارے محکمہ تعلیم تک پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر روک لگا دی ہے۔ ابھی دیکھیے، جہاں پر آن لائن تعلیم ہوتی تھی پہلے 1 سے 5ویں تک، اس کو بھی بند کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ 5ویں تک نہیں بلکہ 7ویں تک، اس لیے کہ آپ جب آن لائن کلاسز چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ ان کے سرپرست جو ہیں، ان کے والدین جو ہیں، ان کو بھی اپنا وقت دینا پڑتا ہے، تو گھر میں دوسرا کام کاج بھی رہتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے بھی اس پر پابندی لگا دی گئی کہ کسی اسکول میں آن لائن کلاسز چالو نہ کیے جائیں۔ LKG سے لے کر 7th اسٹینڈرڈ تک تو بالکل پابندی ہے۔ اب اس کے بعد والے بڑے بچے ہیں، اپنی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بہت سی شکایت آئی کہ کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، اگر اسمارٹ فون ہے تو کنیکشن نہیں ہے، اگر کنیکشن ہے تو کبھی کبھار انٹرنیٹ رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب آپ آن لائن کلاسز چالو کریں گے تو ہمارے بچوں کو اس سے فائدہ ہوگا کیا؟ اس طرح کی شکایت بھی آنے کے بعد انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ پھر ابھی تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں، کسی مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے داخلے کے تعلق کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم یہاں پر کوئی اس طرح کا سرکولر نہیں دیا تھا کہ آپ داخلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں جس کا بھی مجھے فون آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مدرسے کے اوقات میں اب آئیے۔ ہمارے یہاں خصوصاً 10 سے 12 بجے تک ہمارے مولانا غزالی صاحب وغیرہ اپنے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، مولانا مدثر صاحب بھی کبھی کبھار آتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں ہمارے بقیہ دنوں کے اندر بھی داخلے وغیرہ کا پورا جتنا بھی کام ہوتا ہے، ان کے فارمز فل اپ کرنے کے لیے، اس کی بھرپائی کرنا، اس کی اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب اطلاعات وہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ذمہ دار انشاءاللہ آئیں گے تو مدرسے ہو یا المومنات پبلک اسکول ہو، اپنے بچے کو کوئی داخل کرنا چاہتا ہے تو ان اوقات میں آ کر اپنے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی انشاءاللہ رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے، تعلیمی فیس تو رکھا ہے ہم لوگوں نے المومنات پبلک اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے کوئی تعلیمی فیس نہیں، وہ بھی تو ہلکی ہے، بالکل 200-250 روپے کے حساب سے ہم لوگ لے رہے ہیں۔ اب آئندہ جا کر انشاءاللہ ہماری کمیٹی سوچے گی کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔
जी हाँ नाजरीन, ये थे मदरसा रहमानिया के मोहतमिम मौलाना। आखिर में मदरसे का एक मुख्तसरन तारुफ पेश करें। मैं इससे पहले कि मदरसे का तारुफ आपके सामने पेश करूँ, तारुफ तो क्या करना है सब जानते ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस आपके चैनल के ज़रिए से हमारे जो तलबा अभी स्कूल बंद होके भी तकरीबन 2-2.5 महीने का अरसा गुजर चुका है और घरों में ही महसूर हैं, बंद हैं, इनको क्या करना चाहिए, एक अलग मुस्तकिल इसके लिए एक निज़ाम करना चाहिए था। लेकिन हमारी जो असातिज़ा की मीटिंग कल परसों हुई थी, उसके अंदर हमारे जितने भी मकामी असातिज़ा हैं वो तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए थे और तमामों की राय ये बैठी कि वो तमाम असातिज़ा के अंदर एक शौक़ है कि हम तलबा को पढ़ाएंगे, लेकिन मसला वही है कि हम कैसे बच्चों को बुलाएं, कैसे क्लास में पढ़ाएं। हालांकि तादाद हमारे मदरसे के बच्चों की कम है, कुछ न कुछ किया जा सकता था, लेकिन आखिर में हम लोगों ने एक बात तय की है कि कम से कम 2-3 जो मज़ामीन हैं, मसलन जैसे कुरान पाक है, कुरान पाक नाज़िरा पढ़ने वाले नाज़िरा पढ़ सकते हैं, या ज़बानी पढ़ने वाले हिफ्ज़ करने वाले हैं उन तलबा के लिए, तो कम से कम हमारा जो निज़ाम इंशाअल्लाह एक 2-4 रोज़ के अंदर हम एक पेशकश करेंगे हमारे नाज़िम साहब हैं या हमारी जो तालीमी कमेटी है उनके सामने रख कर, अगर हमारी इजाज़त बनती है और सब इसके हक़ में आते हैं कि ये काम किया जा सकता है, तो इंशाअल्लाह एक खाका हम लोग पेश करेंगे। लेकिन उस खाका के पेश होने से पहले मैं तमाम सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और जो कुरान पाक उनको पढ़ाया जाता था दर्जात के अंदर, अगर आसपास में, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर कोई आलिम है, मदरसे के कोई मुदर्रिसीन हैं, आप अपनी तरफ से अगर उन बच्चों को उन तक पहुंचा सकते हैं या उनको पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, तो उनसे उनके पास करीब हो, मतलब 2-3 घरों के अंदर ही आपका आना जाना हो, तो 2-4 बच्चे हों, बहुत ज़्यादा भीड़ न रहे। इन तमाम चीज़ों की जो है पासदारी और ख्याल रखते हुए अगर किया कर सकते हैं तो एक इम्कान इसका भी है। आखिरी सूरत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को अपने पास लेकर बैठिए, कम से कम मगरिब से लेकर इशा तक का जो वक्त रहता है उसके अंदर आप बच्चे बैठिए। कितने बच्चे हमारा हाफिज़ बनने वाले हैं, उनको भी हम देखते हैं कि मगरिब के बाद इधर उधर घूमते हैं। अगर वो उनका वक्त अगर कारआमद बनाना चाहते हैं आप, तो हमारी गुजारिश ये है कि आप उनको मगरिब से लेकर इशा तक कम से कम कुरान पाक को लेकर बैठें। और इसी तरह से दूसरे मज़ामीन भी हैं, बाज़ ऐसे वेबसाइट्स हैं, अगर डिस्क्रिप्शन में आपके इसमें डाल देंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आइंदा साल की जो किताबें हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल्स के ज़रिए से। कर्नाटका स्टेट की जो भी किताबें हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं वो किताबें PDF फाइल के अंदर मौजूद है और आप उसको जो है मतलब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हर मीडियम की है, उर्दू मीडियम की भी है, कन्नड़ा मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि उर्दू मीडियम हमारा पहली किताब होती है वो, और सेकंड लैंग्वेज जो है कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज होती है, और थर्ड लैंग्वेज जो है इंग्लिश होती है। बाज़ जगहों पर हम लोगों ने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज और कन्नड़ा भी सेकंड लैंग्वेज, और मैथ्स है, ये सब किताबें हमारे पास मौजूद हैं। मतलब वो वेबसाइट है, उसके अंदर जो है अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी किताब मिल जाएंगी। बहरहाल मेरा आखिर में कहने का मकसद यही है कि आप अपने बच्चों के औकात को ज़ाया न करें, आप उनको अपने घर में बिठाएं और कम से कम जितना आपसे हो सकता है, मतलब छोटे बच्चों को अलिफ से लेकर या तक पढ़ाना है वो पढ़ाइए आप। जैसे कुरान है उसके अंदर छोटे छोटे हरूफ जो होते हैं उसको आप पढ़ाइए। छोटे बच्चों की रियाजी होती है, पहाड़े उनको याद करना होता है, वो याद करवाइए। जमा का, ज़रब का और नफ़ी का जो हिसाब होता है हल्के फुल्के 2-2 आदत का, वो आप करवाइए। साइंस की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको आप जो आप पढ़वा सकते हैं किताब में घर के, उनको आप पढ़ाइए। सोशल जो चीज़ें होती हैं या अखलाकी एतबार से बच्चों को जो मालूम करने की चीज़ें होती हैं कि हमको कहाँ पर खेलना चाहिए, कहाँ पर नहीं खेलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो पढ़ाई के ताल्लुक से होती है उसको आप अपने घरों में पढ़ा सकते हैं। इसी तरह छोटी छोटी बच्चों की जो इमला है, इमला उर्दू के हों या कन्नड़ा के हों या इंग्लिश के हों, स्पेलिंग याद करने की होती है, या अक्षरमाला जो अल्फाज होते हैं उसको जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर चाहें तो आप अपने घरों में बिठाकर बच्चों से पढ़वा सकते हैं और उनका जो वक्त जो है कारामत किया सकता है। इसी तरह से छोटे बच्चों को हफ्ते के नाम हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, उनको उर्दू में उसको हफ्ते के नाम क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या होते हैं, कन्नड़ा में क्या होते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों को आप समझा सकते हैं कि इस्लामी महीनों के नाम क्या हैं, अंग्रेज़ी महीनों के नाम क्या हैं।
اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ، اگر آپ چاہیں تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مدرسے کا تعارف تو الحمدللہ سب جانتی ہیں کہ مدرسہ رحمانیہ تقریباً 1984 کے اندر اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد 1989 کے اندر جامعۃ المومنات کے نام سے بچیوں کے لیے، جو بڑی بچیاں جو ہمارے ہائی اسکول میں کالجز میں پڑھ کے آتی ہیں، 2-3 سال کا ان کے پاس موقع رہتا ہے، شادی بیاہ سے پہلے تک ان کو کچھ موٹے دین کی معلومات جو ہے ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ وہاں پر بھی الحمدللہ تقریباً امسال جو ہے 72 طالبات تھیں اور 6 جو ہے معلمات وہاں پر خدمت انجام دیتی تھی۔ اسی طرح سے جامعۃ المومنات جو ہے ہمارا 2010 کے اندر یہ اسکول کھولا گیا تھا اور اب الحمدللہ 8ویں تک پہنچ چکی ہیں بچیاں۔ ابھی اگر یہ جو سال ہوتا ہے، اگر 2020-21 کے اندر انشاءاللہ 9th کو پہنچ جائیں گی۔ اس طرح سے ہمارے پاس 280 طالبات جو ہیں وہاں پر ہیں اور مدرسے میں تقریباً 230 طلباء ہیں۔ یہ سبیان سے لے کر عربی چہارم تک کی یہاں پر تعلیم ہے۔ تقریباً 17 اساتذہ جو ہیں یہاں پر پڑھا رہے ہیں، جامعۃ المومنات میں 10 اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ اس طرح سے پورے جو اساتذہ کے ہمارے پاس تعداد جو ہے تقریباً 38 جو ہے اساتذہ ہیں جو ٹیچنگ اسٹاف کے اندر شامل ہیں اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے اندر بھی 6-7 ہیں۔ تو اس طرح سے پورا سمجھ لیجیے کہ 600 طلباء اور طالبات پر مشتمل یہ مدرسہ رحمانیہ کا ادارہ ہے۔ الحمدللہ پورے گاؤں والے مل کر اس کو چلاتے ہیں، اس کے جو اخراجات وہی لوگ برداشت کرتے ہیں۔ ہلکی پھلکی فیس جو ہے ہماری طالبات کی طرف وصولی جاتی ہے، بقیہ کہیں سے بھی فیس ہوتی نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلے دن سے ہم نے اس کا خیال رکھا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ترقی کے لیے آپ دعا فرمائیں اور یہ دعا کریں کہ ہمارے جو طلباء جو امتحانات دینے کے موڈ میں ہیں اور دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے اس مدرسے کو جو پرانے جو ایام تھے ان ایام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس لے آئے اور ہمارے طلباء، ہماری طالبات اسی طرح سے مدرسے میں آئیں جس طرح سے وہ پہلے آیا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو اساتذہ پڑھانے کے لیے بڑے شوقین ہیں اور اشتیاق میں ہیں کہ کب مدرسہ کھلے گا، کب ہم پڑھانے کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ ان کی بھی خدمات ہم لیں گے۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، اس وقت مدرسہ رحمانیہ کے ناظم اعلیٰ جناب حسن باپو عرفان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی تعلیمی اعتبار سے ہمارے محتمم صاحب نے جو باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں، ان باتوں کو آپ دھیان سے سن کر جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ خاص کر جو ہے مدرسے کا تعارف جو انہوں نے کرایا ہے، اس سے تو ہر ایک ہمارے گاؤں کے ممبر جانتے ہیں اور سبھی کو پتہ ہے۔ اس وبائی بیماری میں جو ہمیں موقع ملا تھا اور ابھی بھی موقع ہے، اس سلسلے سے جو ہے مولانا نے جو باتیں کہی ہیں اپنے بچوں کے اعتبار سے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی تعلیم کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے گھروں میں بٹھا کر جو ہے جس طریقے سے مدرسے میں تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ بھی خود بھی جو ہے ان کی تعلیم پر دھیان دے سکتے ہیں۔ جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ مولانا نے بتائی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پر دھیان دے کر جو ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اور زیادہ کچھ باتیں کرنی نہیں ہیں کیونکہ مولانا نے تمام باتیں جو ہے کھلے طور پر اور ہر طریقے سے جو ہے پہنچائی ہے آپ تک۔ آپ ان پر دھیان رکھیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو ہے میں ہمارے اہل منکی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس ادارے کی باتوں کو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اہل منکی کا شکریہ کرتے ہوئے جو ہے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں۔ آخر میں مولانا نے بڑی اچھی باتیں بیان کی ہے، طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی بیسک سی جو تعلیم ہوتی ہے، اور سرپرستوں کے لیے بھی یہ خاص مشورہ ہے کہ طلباء کا خاص خیال رکھا جائے، اور جب تک مدرسہ نہیں کھلتا ہے اس وقت تک آپ باقاعدہ بچوں کو لے کر بیٹھائیں اور ان کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ اور آئندہ جو بھی مدرسے کی جانب سے اعلان کیا جائے گا تو اس پر آپ مولانا باقاعدہ اعلان کریں گے، حکومت کی جانب سے جو بھی اعلان آئے گا۔ کیمرہ مین عصیم حاجی کا اور اقباب حسینہ کے ساتھ میں تعظیم قاضی، اہل منکی نیوز۔